کچھ نیکیاں ایسی کرتا ہے جن سے حاصل ہونے والا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس سے وہ ناآشنا ہوتا ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہوں کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کے بارے میں لا علم ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے یا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت اور چغلی یہ ان گناہوں میں ہے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر ہم انہیں گناہ سمجھتے ہوتے تو کم از کم نماز کے بعد اسی مصلی پر اسی صف میں بیٹھ کر غیبت اور چغلی نہ کھاتے۔ اس میں ہر عام و خاص ملوث ہے، صرف خواتین نہیں، مرد بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی جتنی اس کے پاس استطاعت ہے وہ یہ گناہ کرتا ہے۔ جیسے اس کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ان گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہی ہم اس کی وضاحت سمجھیں گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، کیا تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو؟ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ غیبت کتنا گناہ ہے نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دی۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کریں بما یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں کسی کے سامنے یا اس کے سامنے، کسی کے سامنے یا اسی کے سامنے، بما یکرہ، وہ خود اسے ناپسند کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس برائی کا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے، وہ نہیں چاہتا میرے اس عیب کا کسی کے سامنے ذکر کیا جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے سامنے ذکر کیا جائے، اسے وہ غیبت کہا جاتا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، آپ اس کو کہیں کہ تیرا قد چھوٹا ہے، اب وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا قد چھوٹا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ بڑی آسان اور سہل مثال، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا نہیں آتا، اب وہ اسے ناپسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے کہے مجھے کھانا پسند نہیں ہے۔ کسی کو آپ کہیں کہ آپ کا یہ لباس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کہے کہ میرا لباس مجھے اچھا نہیں لگا، یہ غیبت ہے۔ آپ بیٹھے آپ کہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہو نا آپ کو بولنا نہیں آتا، یہ اسی کو کہیں یا کسی کے سامنے کہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے، حالانکہ وہ عیب اور وہ کمزوری اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کے سامنے ذکر کریں یا کسی اور کے سامنے ذکر کریں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ قیل، جب آپ علیہ السلام نے وضاحت کر دی نا تو صحابہ کرام نے کہا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہم جو اپنے بھائی کے بارے میں بات کریں اگرچہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم عینی گواہ ہیں، واقعی اسی طرح ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کمزوری اس کے اندر موجود ہو
اس کے سامنے کسی کے سامنے ذکر کریں پھر بھی غیبت ہے؟ قال نبی علیہ السلام اب وضاحت فرماتے ہیں ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ عیب اور وہ کمزوری موجود ہے اور تو اس کا ذکر کرتا ہے اس کے سامنے یا کسی کے سامنے، فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْتُهُ، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تو نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا۔ وہ عیب اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو بہتان۔ اب اگر وہ عیب ہے آپ نے ذکر کیا تو گناہ ہے، اور اگر وہ عیب نہیں ہے تو بہتان ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک تیسرا گناہ ہے چغل خوری، چغل خور، چغلیاں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بڑا چغل خور ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ ایک جگہ سے سنتا ہے دوسرے کو جا کے لگاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ڈیوٹی اچھی طرح نبھاتا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھا نوٹ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس طرح ایک جاسوس بیٹھا ہو، اپنوں میں اپنے چہرے، اپنوں جیسے چہرے، ان میں ایک جاسوس آپ نے بٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کرے گا، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر وہ دوسری مجلس میں جا کر کے ذکر کرے گا، وہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں چغلی۔ اب ان کے یہ جو ہے نا، ان کے ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ غیبت بھی گناہ، تہمت بھی گناہ، چغل خوری بھی گناہ، اور چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنے چھوٹے گناہ اور اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، شیخین ان کو کہا جاتا ہے۔ جب شیخین کا لفظ ہے نا، شیخین، ایک ہوتا ہے شیخ، وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیخین جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں عبارت کے اندر، حدیث کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر یہ لفظ ابو بکر و عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیخین جب بھی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ابو بکر و عمر اس سے مراد ہے۔ یہ دونوں صحابی کسی سفر پہ گئے، ان کا ایک خادم بھی ان کے ساتھ ہے، خدمت گزار۔ سونے کے بعد جب اٹھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اٹھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی اٹھے، خادم جس نے خدمت کرنی تھی وہ سویا ہوا، خدمت کرنے والا سویا ہوا ہے۔ تو شیخین میں سے ایک نے کہا کہ آؤ جی دیکھو، یہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے پیار سے میٹھے انداز میں ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے بارے میں، کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ حدیث اپنے دوستوں کو جا کے سنائیے گا، اسے بھولنا نہیں ہے۔ شیخین کا مقام بھی آپ جانتے ہیں، ان کی عظمت بھی آپ جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہماری خدمت کرنے والا، یہ سویا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گھر کی نیند پوری کر رہا ہے، جیسے گھر کی نیند پوری کر رہا ہے۔ اب وہ سویا ہوا، اس طرح کی ایک دو باتیں کی اور اس کے بعد ہاتھ مارا، اس کو اٹھایا، یار اٹھ، اٹھ بیٹھا۔ اس کو کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور ہمارے لیے سالن لے آؤ، کھانا کھانا ہے ہم نے، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، آپ علیہ السلام آپ کو سالن دیں گے، وہ ہمارے پاس لے آؤ تاکہ روٹی کھا سکیں، ہمارے پاس روٹی ہے سالن نہیں۔
خادم بھاگتا ہوا چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے جا کر کے سب سے پہلے میرا سلام کہنا۔ بڑی شان ہے ابو بکر و عمر کو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد پھر ان کو کہنا آپ نے کھا لیا ہے، آپ نے سالن کھا لیا گئے، پھر کیوں منگوا رہے ہو؟ خادم واپس جا کر کے پیغام سناتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو سلام اور پیغام یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، سالن کھا لیا آپ نے۔ قربان جائیں محبت۔ اب دوسری بار خادم کو نہیں بھیجا، خوف زدہ ہوئے، کھانا ہم نے نہیں کھایا، سالن ہم تک پہنچا نہیں، یقیناً ہم سے کہیں بھول ہو گئی ہے، ہم سے کوئی بھول ہوئی ہے، نہیں تو اللہ کے رسول ایسا پیغام کبھی نہ بھیجتے۔ خود دونوں تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے سالن نہیں کھایا، ہم نے کھانا نہیں کھایا، سالن ہم تک پہنچا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں، آپ کے دانتوں میں میں گوشت دیکھ رہا ہوں، آپ کھا چکے ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لارا لحمہ بین انیابکما، میں تم دونوں کے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں۔ قال، بات سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے استغفار کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ قال هو فلیستغفر لکما، تمہیں وہ معاف کرے گا جس کی تم نے غیبت کھائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جاؤ اس کو کہو کہ وہ بھی تمہیں معاف کرے، اور اس کو کہو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرے۔ وہ غیبت کی کیا سزا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ سزا ہے۔ اب کون چاہتا ہے کہ بھائی مر چکا ہو اور اس کو کاٹ کر کے اس کا گوشت کھایا جائے؟ بات کیا ہے؟ کیا کہا کہ یہ سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ سویا ہوا تھا، وہ سویا ہوا ہے، اس کو کہا یہ سویا ہوا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر ایسی کمزوری جس کا آپ ذکر کریں اور اس کو ناپسند ہو، نہ اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں نہ کسی اور کے سامنے ذکر کر سکتے، منہ بند ہوئے۔ یہ حکمران الیکشن کے دن ہے، یہ میڈیا، یہ جو سیاسی بیان ہے ہمارا، ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ آپ دیکھیں غیبت سے پاک نہیں ہے، تہمت سے پاک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے نا آشنا ہے۔ اگر پتہ ہو تو شاید وہ ایسا جرم نہ کرے، اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم کسی کے بارے میں بات نہ کریں۔ اتنا بڑا گناہ اور بڑی آسانی کے ساتھ نماز کے بعد بیٹھ کر اسی مصلے پر بیٹھ کر ہم غیبت کھاتے، فلاں ایسا فلاں ایسا، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں وہ ایسا ہے۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کسی کے عیوب کو کسی کے سامنے بیان کرے؟ اس ستار کا شکریہ ادا کرو جس نے آپ کے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں۔ اگر آپ کے گناہوں کو اللہ عیاں کر دیتا آپ منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔
اسی بات پر اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں آپ کے گناہوں کو چھپاؤں اور تم میرے بندے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کی وضاحت کر دی۔ الغیبت اشد من الدین، یہ جو غیبت ہے نا، غیبت یہ قرض سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان مقروض ہے، مقروض ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو غیبت کھاتا ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے، مجرم ہے یہ، کیونکہ قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، غیبت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے ہوئے نا ان کے بال ذرا بڑے تھے، کبھی اس طرح کرتے ہیں تو بال اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح زلفیں رکھی جاتی ہیں سنت کے مطابق، اور اس طرح منہ کرتے ہیں تو ذرا اس طرف ہو جاتا ہے۔ کلاس لگی ہوئی ہے، کلاس کے بعد ایک لڑکا آیا اور وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا بھی میں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے، آپ نے سبق پڑھایا، آپ نے کون سی غلطی کی ہے؟ میں نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ غلطی کیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ کہتا اللہ کے اے استاد جی، آپ جب سبق پڑھا رہے تھے، آپ کے بال جب اس طرح ٹپکے تو مجھے ہنسی آ گئی، مجھے معاف کر دیجئے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جناب کہ آپ نے کسی کی حرکت دیکھی اور آپ کو یہ ہنسی کیوں آئی ہے؟ کیوں نہیں اپنے آپ پہ قابو کیا آپ نے؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ اتنا حقیر سمجھا جانے والا یہ گناہ انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بات میں ہم غیبت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ محدث، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کریں آپ بھی دعویٰ، کسی گناہ کے بارے میں دعویٰ کریں کہ اللہ مجھ سے اس طرح کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ غیبت جو اس قدر باریک گناہ ہے، ایک باریک گناہ ہے، انسان سے ہوتا ہے، اس سے بچنا انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن ایک وقت کا محدث کہتا ہے قیامت والے دن اللہ مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا۔ شاگرد نے کہا استاد جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں محدثین۔ آج امام بخاری اور امام بخاری ہم کرتے ہیں، اور ان کے باپ اسماعیل، امام بخاری کو ویسے ہم بخاری کرتے ہیں، یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، ان کا اپنا اصل جو نام ہے وہ محمد ہے، ان کے باپ کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل۔ محمد یہ خود بھی محدث ہیں جن کو امام بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اسماعیل باپ جو ہے وہ بھی محدث ہے۔ اسماعیل نے جو کہ محدث ہے، اس نے دعویٰ کیا قیامت والے دن اللہ مجھ سے حرام کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حرام نہ کھایا ہے، نہ ہی میں نے کسی کی معاونت کی ہے۔ یہ ہیرے ایسے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام نا کسی ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں صحابی بڑا ہی سست ہے، جب تک اٹھاؤ نہ اٹھتا ہی نہیں ہے، جب تک کھانا پیش نہ کرو کھانا تک نہیں کھاتا، بیٹھا ہے آرام سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تم اس کی غیبت کھا رہے ہو، یہ غیبت کر رہے ہو اس کی، حالانکہ وہ سوچتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح صحابہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ غیبت ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے اس طرح کرنے کا، نہیں کر سکتے اس طرح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ کے گھر میں موجود ہیں، ایک اور بیوی آئی ملنے کے لیے، جب وہ واپس جانے لگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اشارہ کیا ایسے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے بات کر دی، نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ یہ جو تو نے ایک اشارہ کیا ہے، یہ تو نے اشارہ کیا، کوئی فعل کوئی اور مسئلہ نہیں، اس کو آپ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کہا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم آنکھ مار دیتے ہیں بات کرتے ہوئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آنکھیں مارنے والے، بات کرتے ہوئے دوست مجلس لگی آنکھ مار دی، ذرا میں دیکھ میں کیسے چلاکی کرتا ہوں اس کے ساتھ، یہ آنکھ مارنا یہ بھی غیبت ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اسے۔ صرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تیرے اس فعل کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ ایک فعل جو تم نے کیا ہے جس سے یہ واضح کیا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ اس کا قد چھوٹا ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے تجھے، اس فعل کو اگر سمندر کے پانی میں ملایا جائے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے غیبت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے جو بات کی ہے اس کے اندر نہیں ہے تو تہمت کے کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑے بدھ بازار میں لے جاؤ، سپیکر میں اعلان کرو کہ فلاں شخص کو آج جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد سزا ملے گی، پورے ٹاٹے پور کے لوگ جمع ہوں اور ہجوم ہو، پھر اس کو الٹا لٹایا جائے گا اور سب کے سامنے اس کی پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ہے سزا کسی کے اوپر بات کرنے کی، تہمت لگانے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پر تہمت لگی تھی، منافقین نے باتیں کی تھی، وہ تو باتیں کر رہے تھے، لیکن کچھ صحابہ استعمال ہو گئے، باتوں میں صرف انہوں نے یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، جس طرح ہم کہہ دیتے ہو گیا ہوگا۔ تو بھائی پہلے تحقیق کرنی پڑتی ہے، کسی کی عزت کے بارے میں آپ زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا ہو سکتا ہے، اور کہنے والا بھی کوئی عام نہیں تھا، حسان بن ثابت جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں، مدح کرنے والے، ہر مقام پر سب سے آگے حسان بن ثابت ہوتے تھے، نام ہے صحابی کا، صرف اتنا کہہ دیا ممکن ہے بھول ہو گئی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات میں قرآن نازل کیا تو سب سے پہلے حسان بن ثابت کو کوڑے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے۔ کیوں کہا تو نے اس طرح؟ آج ہمارا میڈیا، آج ہماری محافل، ہماری مجالس غیبت، چغلی اور بہتان درازی سے پاک نہیں ہے۔ صحابہ کی مجلس دیکھیں، صحابہ جب بیٹھتے ہیں دین سیکھتے اور سکھلاتے ہیں، اور ہماری مجالس کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، وہ بڑی نیک عورت ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہے اس کے اندر، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں ہیں روزے، کہاں گئے عبادتیں، کہاں گئے صدقات؟ آپ کی زبان سے اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے عورتوں کے بارے میں ہوتا تھا، اب مرد بھی ہے، ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 4 قدم ہم آگے ہو چکے ہیں۔ وہ مصروفیات کی وجہ سے ذرا کم، اور ہم فارغ، ہر وقت ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، اور پھر شروع ہے بادشاہ۔ سیاست تو ہے، کم از کم کوئی اور موضوع ہو نہ ہو، سیاست تو ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے۔ وہ کسی نے اچھا ہی کہا نا کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ۔ قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت پیش آئے گی، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کر۔ جب چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کیے جائیں نا تو پہاڑ بن جاتے ہیں، انسان کی تباہی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ عورتیں آئیں اور کہا اللہ کے رسول مردوں کو تو آپ ہر وقت خطاب کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے، ہمیں بھی خطاب کیا کریں، ہمیں بھی سمجھایا کریں۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے، ایک دن ان کے لیے مختص کیا، بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پہنچ گئے۔ آپ نے درس دیا اور درس میں فرمایا اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا، جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے بنسبت مردوں۔ ایک عورت نے ہمت کی، کھڑی ہوئی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری غلطی بھی بیان کیجیے، عورتوں کی اگر کثرت ہے جہنم کے اندر تو وجہ کیا ہے، کیوں گئے عورتیں جہنم کے اندر زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم ناشکری بہت کرتے ہو، ناشکری غیبت۔ باپ نے کوئی چیز لے کر دی ہے، بیٹی خوش نہیں ہے، بھائی کچھ لے کر آیا گئے، بہن خوش نہیں ہے، نہیں، یہ ناشکری، یہ غیبت ہے، بھائی کو پسند نہیں ہے نا یہ بات۔ باپ محنت مزدوری کر کے آپ کو کچھ دے اور بیٹا کہے کہ میں نے نہیں لینی، یہ اس کا دل دکھایا، یہ غیبت ہے، ناشکری غیبت ہے۔ آپ نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اور آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں، خواتین بیٹھی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، لیکن جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں سے عورتوں کی تعداد جنت میں بھی زیادہ ہے، ان کی پیداوار بھی زیادہ ہے نا، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ آپ کہیں گے دلیل، ایک مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں گی، ایک مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں گی اور 70 حوریں ہوں گی، تو کتنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ نہ ہوگی؟ ایک مرد، چلیں وہ 70 حوریں ہوئی نا، لیکن دنیاوی لحاظ سے 2 آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں 2 بیویاں ملیں گی، تو ایک مرد کے پاس جب 2 ہوئی تو ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جنت میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی یہ آگے ہوتی ہیں، نیکیاں بھی بہت کرتی ہیں یہ عورتیں۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الربا 72 بابا، سود کے 72 گناہ ہیں، 72 72 70 70 اور 2 72،
سود کا ایک لقمہ، ایک دانہ جس نے کھایا اس کے لیے 72 گناہ ہیں جو اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نکاح کرتا۔ یہ نکاح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ۔ سود کا ایک لقمہ، ایک دانہ، یہ جو ہم ایڈوانس لے لیتے ہیں، سود کی بڑی شکیں ہیں، سود کی بڑی اقسام ہیں، ان کو سمجھیں۔ لا یعنی کے اندر، لا علمی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے گناہ کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔ اور سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی غیبت کھائیں۔ مسلمان کی غیبت سب سے چھوٹا گناہ، حقیقی ماں کے ساتھ نکاح، اور سب سے بڑا گناہ ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اس کی غیبت کھانا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ یعنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ چھوٹا ہے، اور 71 درجے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، جس کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، راستے میں ایک دو قبریں نظر آئے جو نئی نئی بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، حقیر گناہ ہے، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک کو پیشاب کے، ایک شخص اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ کسی کو آپ نماز کے لیے کہیں نا، وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ میرے کپڑے پلید ہیں۔ بندہ اس سے پوچھے تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان تو ہر حال میں پاک رہتا ہے، مسلمان تو ہر حال میں پاک رہتا ہے، تو کیا بلاغ ہے تیرے کپڑے پلید ہے؟ تو نماز تک نہیں پڑھ سکتا، ایسی حالت اور ایسی کیفیت میں اللہ کی دھرتی پر کیسے پھر رہا ہے تو؟ کیسے جی رہا ہے تو؟ نجس اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، پکڑا گیا ہے آگے۔ اور دوسرا غیبت کی وجہ سے پکڑا پڑا ہے۔ غیبت سے بچا جا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، آج پکڑا گیا۔ یہ کتنی بڑی ہلاکت۔ میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے گناہ کرتا ہے جن کی تباہی کے بارے میں نہیں جانتا، اور ان میں سے ایک گناہ یہ غیبت، یہ چغلی ہے، یہ بہتان ہے۔ یہ 3 گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی۔ غیبت، پھر سن لیجئے، یوں سمجھے یہ خلاصہ ہے، غیبت کا سب سے چھوٹا گناہ، غیبت کا چھوٹا گناہ یوں سمجھے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور اگر بڑا گناہ اس کو دیکھا جائے تو یہ سود میں 71 درجے بڑا گناہ ہے۔ یہ سود کھانے والے کے پاس تک نہیں بیٹھتے آپ لوگ، سود کھانے والا سے آپ نفرت کرتے ہیں، لیکن غیبت کھانے والا آپ کا یار اور آپ کا دوست ہے، جبکہ 71 درجے بڑا مجرم ہے، یہ بڑا مجرم ہے۔ یہ سود خور سے بھی، چغل خور، ادھر سے سن ادھر لگا، تہمت لگانے والا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہر عام و خاص اس کے اندر ملوث ہے، وہ نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ کوئی بھی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ نمازوں کے بعد بھی ہم اپنی صفوں میں بیٹھ کر کے ہم غیبت سے بچتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں ہیں، تہماتیں ہیں، بہتان درازی ہے۔ مسجد کے اندر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہماری محافل، ہماری مجالس،
ہمارے سفر، ہمارے حضر، ہر حال میں یہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔